بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة التوبة مدنية یا سورة البراءة. سورة التوبہ کہہ لو یا سورۃ البراء کہہ لو، یہ شروع ہونے جا رہی ہیں. سورہ انفال ختم ہوئی الحمدللہ رب العالمین. سورہ توبہ شروع ہونے جا رہی ہے. اس سورت کا نام سورہ توبہ بھی ہے اور سورہ براءت بھی ہے. براءت اس لیے ہے کہ مشرکین سے براءت کا اعلان ہے، مشرکین کو صاف جواب دیا گیا ہے. اور توبہ اس اعتبار سے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مخلص صحابہ مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے تھے، وہ شریک نہیں ہو سکے تھے. اور اس کے بعد ان کی توبہ نازل ہوئی قرآن کریم کے اندر، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. تو ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت آئی. تو اس معنی کر اس سورت کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کے علاوہ دیگر تمام سورتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہیں، لیکن اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی ہے. جامع القرآن عثمان بن عفان خلیفہ ثالث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ان سے حبر الامت رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے سورہ توبہ سے پہلے سورہ انفال رکھی، حالانکہ انفال مئین میں سے ہیں. مئین ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جن کی آیتیں 100 سے زائد ہو. آیتوں کے اختصار اور تطویل کے اعتبار سے، مختصر ہونے کے اعتبار سے اور لمبی ہونے کے اعتبار سے سورتوں کی 4 قسم کی تقسیم کی ہے، یعنی 4 تقسیم ہیں، 4 قسمیں ہیں. پہلے طوال کا مطلب وہ صورتیں ہیں کہ جو بہت لمبی ہیں، اور وہ پہلی 7 صورتیں ہیں. اگر توبہ اور انفال کو ایک مانتے ہیں تو، اور اگر توبہ اور انفال کو الگ مانتے ہیں تو اس صورت میں کل 8 صورتیں ہو جائے گی، جن کو طوال کہا جاتا ہے، یعنی لمبی صورتیں. اس کے بعد دوسری قسم ہے مئین کی. مئین یعنی قرآن کریم کی وہ صورتیں کہ جن میں 100 سے زائد آیتیں ہیں، ان کو مئین کہا جاتا ہے. وہ سورہ توبہ کے بعد سے لے کر کے 11 صورتیں ہیں. اور اس کے بعد مثانی کہا جاتا ہے. مثانی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن میں 100 سے کم آیتیں ہیں، اور یہ ان 11 کے بعد 20 صورتیں ہیں. اور اس کے بعد چوتھی قسم ہے مفصلات، اور مفصلات شروع ہوتی ہے سورہ حجرات سے. اور مفصلات اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ حجرات سے لے کر کے ناس تک جو صورتیں ہیں ان کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، مختصر ہیں اکثر صورتوں میں، تو اس اعتبار سے ان کو مفصلات کہا جاتا ہے. تو یہ 4 قسمیں ہیں. پھر مفصلات کے اندر 3 قسمیں ہیں. طوال مفصل سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک، اس میں 12 اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہ ہیں. اور اوساط مفصل بروج سے لے کر کے لم یکن تک، اور قصار مفصل لم یکن سے لے کر کے والناس تک. طوال مفصل کی تلاوت کی جاتی ہے ظہر میں اور عصر میں، یعنی یا تو سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک جو صورتیں ہیں
وہ پڑھی جائیں یا ان کی مقدار پڑھی جائے قرآن کے کسی بھی حصے سے۔ اور عصر میں اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے لے کر کے سورہ لم یکن تک، یہ صورتیں کس میں پڑھی جانی چاہیے؟ عشاء میں اور عصر میں۔ یا تو یہ صورتیں پڑھی جائیں یا ان صورتوں کی مقدار قرآن کریم میں سے کسی بھی جگہ سے پڑھی جائیں۔ اور قصار مفصل یہ ہیں لم یکن سے لے کر کے والناس تک، یہ مغرب میں پڑھی جائیں۔ تو مغرب میں ان صورتوں میں سے کوئی پڑھی جائے یا ان صورتوں کی مقدار قرآن کریم میں سے کسی بھی جگہ سے پڑھی جائے۔ بہرکیف میں یہ سمجھا رہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مفسر جامع قرآن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے سورہ توبہ سے پہلے انفال رکھی، حالانکہ انفال کی آیتیں کم ہیں توبہ کے مقابلے میں، انفال کی آیتیں 100 سے کم ہیں اور توبہ کی آیتیں 100 سے زائد ہے، تو اس اعتبار سے توبہ پہلے نمبر پر ہونی چاہیے تھی اور انفال بعد میں ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ نے جو پہلے تھی اس کو بعد میں رکھا، جو مئین میں سے تھی اس کو بعد میں رکھا اور جو مثانی میں سے تھی اس کو پہلے رکھا۔ اور دوسرا یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ان دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں لکھی اور دونوں کو ملا کر کے طوال میں شامل کر دیا؟ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ اصل میں ہوتا یہ تھا نبوی دور میں کہ جب کبھی بھی وحی نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل وحی لے کر آتے، تو جو آیات لے کر آتے تھے ان آیات کے بارے میں کاتبین وحی میں سے کسی کو بلا کر لکھوا لیتے اور یوں کہتے کہ یہ آیات فلاں صورت کے اندر رکھ دیجئے، یہ مضمون فلاں صورت سے متعلق ہے، یہ مضمون فلاں صورت سے متعلق ہے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھنے والوں کو بلا کر کے متعلق صورت کے اندر اس مضمون کے رکھنے کا حکم دے دیتے۔ اب ہوا یہ کہ مدینہ منورہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو شروع کے دور میں نازل ہوئی ہے سورہ انفال اور اخیری دور میں نازل ہوئی ہے سورہ توبہ۔ اب وہی آتی رہی اور آپ فرماتے رہے کہ یہ مضمون فلاں صورت میں رکھ دیجئے، یہ مضمون فلاں صورت میں رکھ دیئے۔ چنانچہ سورہ توبہ اور انفال دونوں کے مضامین یکساں ہیں، دونوں کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ آیا یہ دونوں صورتیں الگ الگ مستقل ہیں یا ایک ہی صورت ہیں، تو یہ بات واضح نہیں تھی اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ دونوں کے مضامین یکساں ہیں اور برابر ہیں، اس لیے میں نے دونوں کو ایک کر دیا۔ اور بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب دونوں صورتیں ایک ہیں الگ نہیں ہے تو بسم اللہ کے ذریعے فاصلہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی کہ آپ نے بیان نہیں فرمایا اور ہمارے سامنے اس کی کوئی توضیح نہیں تھی کہ ہم آیا ان کو الگ کریں یا ان کو ایک سمجھیں، لہذا مضمون کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک سمجھ کر کے بسم اللہ کو نہیں لکھا۔ اب رہی بات اس سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا مسئلہ، تو 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور یہ صورت بیچ میں آ گئی تو اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، آپ تسلسل کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، جیسے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور یہ صورت آ گئی تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہم اسی صورت سے تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں، مثال کے طور پر سورہ انفال ختم کر کے کسی نے اپنی تلاوت
بند کر دی، ختم کر دی. دوسرے دن اس کا جزو شروع ہوتا ہے، اپنا ایک معمول ہے اس اعتبار سے. دوسرے دن اس نے تلاوت شروع کی براءت ان سے. تو اس میں دو قول ہیں. راجح یہی ہے کہ اس صورت میں آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بھی شروعات کر دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر 1 یا 2 رکوع اس نے پڑھ لیے تھے، اب دوسرے دن یا دوسرے وقت میں وہ بیچ صورت سے شروع کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے لیے دونوں آپشن ہیں. اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھے یا اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھے. تو کل 3 صورتیں ہو گئیں. ان 3 صورتوں میں سے پہلی صورت میں صرف بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، 2 صورتوں میں بسم اللہ پڑھنے کی گنجائش ہے. 2 صورتیں کون سی؟ یا تو آپ اسی صورت سے شروع کرتے ہیں یا بیچ میں سے اس صورت کو شروع کرتے ہیں، یعنی بیچ میں سے کسی جگہ سے شروع کرتے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھنے کی گنجائش ہے. اب آیتوں کی طرف آتے ہیں. آیت جو بھی نازل ہوئی ہیں ان آیات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جب سورہ برات نازل ہوئی تو اس وقت مشرکین کے 4 فریق تھے، 4 گروہ تھے. ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بندی کا 10 سال کے لیے معاہدہ کیا تھا. اور اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق وہ خواب دیکھا تو اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے مکہ المکرمہ کی طرف عمرہ کے لیے روانہ ہوئے. جب عمرہ کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مع صحابہ روانہ ہوئے تو ان کے حدیبیہ مقام پر روک دیا گیا اور مشرکین مکہ اور کفار قریش نے ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی. چنانچہ بڑی رد و قدح کے بعد ان کے درمیان معاہدہ ہوا اور اس معاہدے میں یہ تھا کہ 10 سال تک جنگ بندی ہوگی. اس میں یہ ہوا کہ کوئی ایک فریق کسی دوسرے فریق پر حملہ نہیں کرے گا اور یہ فریق کے جو الائنس ہیں، حلیف ہیں، وہ بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے. تو اب قریش مکہ، مشرکین مکہ کے حلیف اور الائنس بنو بکر بن گئے اور مسلمانوں کے الائنس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف یہ بنو خزاعہ بن گئے. تو اب معاہدہ تھا جنگ بندی کا، لیکن بنو بکر نے کیا کیا کہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا جو حلیف تھے کس کے؟ مسلمانوں کے. بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اپنے نوجوانوں کو بھیجا اور بڑی امداد بھیجی بنو خزاعہ پر حملہ کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے. تو اس اعتبار سے گویا کہ مسلمانوں کے حلیف کے ساتھ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو تیار فرمایا اور سن ہجری 8 میں مکہ المکرمہ کا سفر فرمایا اور اس میں فتح مکہ ہوا، یعنی مکہ المکرمہ فتح ہو گیا. تو ایک فریق تو یہ ہیں کہ جن سے معاہدہ تھا لیکن اس معاہدے کا پاس اور لحاظ نہیں کیا اور اپنے حلیف پر حملہ کر کے، مطلب یہ کہ اپنے جو مقابل تھے ان کے حلیف پر حملہ کر کے اپنے عہد کو توڑ دیا. ایک فریق یہ ہوا. دوسرا فریق وہ تھا کہ جن سے کسی خاص میعاد، خاص وقت تک کے لیے معاہدہ تھا جنگ بندی کا، اور یہ بنو کنانہ کے 2 قبیلے بنو مدلج اور بنو دمرہ، ان دونوں قبیلوں سے خاص میعاد تک معاہدہ تھا جنگ بندی کا. تو انہوں نے نقض عہد نہیں کیا، انہوں نے معاہدے کو نہیں توڑا، وہ اپنے معاہدے پر باقی تھے. جب وہ اپنے معاہدے پر باقی تھے تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان سے تعرض نہ کریں، ان کو چھیڑے نہیں، وہ بھی اپنے معاہدے پر باقی رہیں، یعنی ان سے قتل و قتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ حکم فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ کے اندر بیان کیا گیا ہے دوسرے فریق کا. اور پہلے فریق کا جو حکم ہے وہ آخری آیت میں بیان کیا گیا ہے اس رکوع کی، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ. یہ دوسرے فریق کا بیان ہے. اور دوسرے 2 فریق، تیسرا کون تھا؟
تیسرا وہ فریق تھا کہ جن سے بغیر کسی مدت کی تعیین کے جنگ بندی کا معاہدہ تھا، یعنی کوئی مدت کی تعیین نہیں تھی، بغیر کسی مدت کی تعیین کے جنگ بندی کا معاہدہ تھا۔ اور چوتھا فریق وہ تھا کہ جن سے اس قسم کا کوئی معاہدہ ہی نہ تھا۔ تو ان دونوں فریق کا حکم پہلی آیت میں نازل ہوا ہے۔ اب پہلا جو فریق ہے، ظاہر بات ہے کہ انہوں نے تو نقض عہد کیا ہے، معاہدہ توڑا ہے، تو وہ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں تھے، لیکن چونکہ اس وقت اشہر حج آ رہے تھے اس لیے ان سے لڑنا ٹھیک نہیں تھا، اسلامی تعلیم کے مطابق درست نہیں تھا۔ اشہر حرم کے اندر ان سے قتال کسی سے بھی قتال کر سکتے نہیں ہیں۔ چنانچہ اس وقت یہ رعایت کی گئی کہ اشہر حرم گزر جانے دیں، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو اس کے بعد وہ حکم ہوگا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ۔ اب یہ آیتوں کا سیاق سباق اس طرح ہوتا ہے، اب آج کل جو مستشرقین ہیں وہ صرف اتنا حصہ لے کر کے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ اور پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ کافر اور مشرک جہاں بھی ملے ان کو قتل کرو۔ ارے بھائی اس کا کانٹیکس دیکھیں، اس کا سیاق سباق دیکھیں، یہ کن کے لیے نازل ہوئی یہ دیکھیں۔ اس زمانے میں جن سے معاہدہ ہوا تھا انہوں نے معاہدہ توڑا ان کے حق میں، اور یہ اسلام کی رعایت ہے، اسلام کا عدل اور انصاف ہے۔ وہ تو کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں تھے، لیکن پھر بھی اسلام نے پاس اور لحاظ کیا اشہر حرم کا کہ چلو اشہر حرم گزر جانے دو۔ اب اس بات کا اعلان کیے بغیر ان کو چھیڑنا اور ان سے تعرض کرنا اور ان سے قتال کرنا یہ درست نہیں تھا، تو اس کا انتظام یہ ہوا کہ سن ہجری 9 کے اندر جب حج ہوا تو اس وقت امیر الحج بنا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب حج کے اندر ہوں گے تو عرفات اور اسی طریقے سے مینا کے اندر عرب کے دوسرے قبائل بھی ہوں گے، اور وہاں جب اعلانات ہوں گے تو وہ اعلانات سب کے کانوں میں پہنچ جائیں گے اور سب الرٹ ہو جائیں گے، سب بیدار ہو جائیں گے، سب چوکنا ہو جائیں گے کہ بھئی کیا حکم ہے۔ تو ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنا کر بھیجا اور ان کے پیچھے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلانات کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی کو اعلانات کرنے کے لیے بھیجنے کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اس وقت صحابہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عربوں کا یہ طریقہ ہے کہ نقد عہد یا عہد کے بارے میں جو بھی اعلانات ہوں تو وہ اعلانات اسی قبیلے کا بندہ کرنا چاہیے جس قبیلے سے ان کا معاہدہ ہے۔ تو ابو بکر کے قبیلے سے تو معاہدہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے معاہدہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ قبیلے کی حیثیت سے نہیں تھا بلکہ پوری جماعت مسلمین کے امیر ہونے کی حیثیت سے تھا۔ لیکن چونکہ عرب مشرکین یوں سمجھ سکتے تھے، یوں کہہ سکتے تھے، یہ اعتراض کر سکتے تھے، کوئی اور اعلان کرتا تو کہا کہ یہ تو بنی ہاشم کا بندہ نہیں ہے، ہم اس کے اعلان کو معتبر نہیں سمجھتے۔ تو یہ اعتراض ان کی جانب سے ہو سکتا تھا۔ اس اعتراض کو رفع دفع کرنے کے لیے حضرت علی کو اعلانات کے لیے بھیجا، کیونکہ حضرت علی تو بنو ہاشم میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہو گئے، اس وجہ سے کوئی اعتراض اب کر سکتا نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا حضرت علی سے کہ آپ کو کن باتوں کا اعلان کرنے کے لیے مأمور کیا گیا تھا؟ تو حضرت علی نے یوں فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ یحج البیت عریان، کہ آج کے بعد کوئی آج کے بعد بیت اللہ کا کوئی بھی ننگے ہونے کی حالت میں طواف نہیں کرے گا، کیونکہ مشرکین مکہ بیت اللہ کا ننگے ہونے کی حالت میں طواف کیا کرتے تھے۔ یہ پہلی بات۔ دوسرا اعلان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن سے معاہدہ ہے جنگ بندی کا، تو ان کی جو میعاد ہے اس میعاد تک جنگ بندی کا معاہدہ ان سے رہے گا، بنو دمرہ اور بنو مدلی، اور جن سے معاہدہ نہیں ہے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، چلو پھرو زمین میں 4 مہینے تک تمہیں اجازت ہے، اس کے بعد تمہیں جزیرۃ العرب سے باہر نکل جانا ہے، اور تمہارا کوئی معاہدہ، مطلب یہ کہ تمہاری جان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی نہیں۔ اور تیسرا اعلان یہ کیا گیا کہ مومن کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ یہ 3 اعلان ہوئے،
اور چوتھا اعلان یہ ہوا کہ لا یحج بعد العام مشرک، اس سال کے بعد اب کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا اور حج کے لیے نہیں آ سکے گا۔ تو اس وقت یہ اعلانات ہوئے، تو انہی اعلانات کی تفصیل مختلف آیتوں میں ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو جن مشرکین سے تم نے عہد کیا ہے۔ کیا صاف جواب ہے کہ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، کہ تم زمین میں چلو پھرو 4 مہینے تک، اور جانو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، ہرا نہیں سکتے۔ مطلب یہ کہ جزیرۃ العرب سے باہر نکلنے کے بعد بھی اس بھرم میں مت رہنا کہ تم مأمون ہو گئے، محفوظ ہو گئے، تمہارے اوپر شرک کی وجہ سے عذاب نازل ہوگا، یہاں نہیں تو آخرت میں گرفت ہوگے اور پکڑے جاؤ گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کو رسوا کرنے والے ہیں۔ یہ آیتیں کن کے متعلق؟ تیسرا اور چوتھا فریق کون سا تھا؟ کہ جن کے تیسرا فریق تو وہ تھا کہ ایک خاص میعاد تک معاہدہ تھا، اور چوتھا فریق جن کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ ہی نہیں تھا، ان دونوں کے لیے اس آیت میں حکم نازل ہوا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اعلان سنا دینا ہے یا اللہ کی جانب سے اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کو حج اکبر کے دن۔ حج اکبر کے دن کا مطلب یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ، عرفہ کے دن۔ سفیان ثوری اور دوسرے ائمہ یوں فرماتے ہیں کہ یوم الحج الاکبر سے مراد پورے حج کے 5 دن ہیں۔ یوم جنس کے اعتبار سے مراد لیا گیا ہے، تو اس میں ایام حج مراد ہے۔ جیسے پچھلی جنگوں کو یوم بعث کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک دن کی جنگ نہیں ہوتی، کئی دنوں تک چل رہی ہے، لیکن اس کو کیا کہہ دیا؟ یوم بعث۔ یوم بدر کہہ دیا، حالانکہ بدر ایک دن نہیں ہوئی تھی، کئی دن چلی تھی۔ یوم الفرقان قرآن نے کہا تو صرف ایک دن، بدر کا دن تھوڑی تھا، کئی دن تھے، تو وہ جنس کے اعتبار سے یوم الفرقان، یوم بدر یا یوم الحج الاکبر کہا جاتا ہے۔ آج کل عوام کے اندر جو یہ مشہور ہو چکا ہے کہ 9 ذی الحجہ کے دن اگر عرفہ کا دن پڑ جاتا ہے، مطلب جمعہ کے دن عرفہ کا دن پڑ جاتا ہے تو وہ حج اکبری یہ چل پڑا ہے۔ تو یہ جہالت کی بات ہے، اس کو حج اکبری نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، جمعہ کے دن حج پڑ گیا، عرفہ کا دن پڑ گیا تو اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن حج اکبری نہیں۔ یہاں حج اکبر جو کہا گیا ہے وہ عمرہ کے مقابلے میں کہا گیا ہے کہ عمرہ حج اصغر ہے اور حج حج اکبر ہے، اس معنی کر۔ ہاں، اس کے پیچھے اتنی حقیقت ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حج فرمایا تھا تو اس وقت اتفاق سے 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن یہ جمعہ کے دن پڑ گیا تھا، وہ الگ بات ہے، لیکن اس وجہ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال جب بھی جمعے کے دن عرفہ کا دن پڑ جائے تو اس کو حج اکبری کہا جائے۔ یہ اغلاط العوام میں سے ہیں۔ تو کہا کہ اعلان ہے اللہ کی جانب سے اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کو حج اکبر کے دن۔ کیا یہ اعلانات حج اکبر کے دن ہوئے؟ عرفات میں، مینا کے اندر عرب کے سارے قبائل تھے، کیونکہ ان کے سامنے حقیقت آ جانی چاہیے کہ اب معاہدہ ہمارا نہیں ہے، اشہر حج کے بعد اب تمہارا اور ہمارا ساتھ رہے گا نہیں۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ بری ہے مشرکین سے اور اس کا رسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر تمہاری اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو شرک سے، باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اعراض کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو تھکانے والے نہیں ہو۔ اور بشارت دے دیجئے، یہ بشارت تحکم، مطلب یہ کہ ان کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہے۔ بھئی بشارت، خوشخبری، یہ تو اچھی چیز کی دی جاتی ہے۔ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں۔ آپ نے مکان لیا، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں۔ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، ایسا تھوڑی کہا جاتا ہے، یہ تو اس کے ساتھ استہزاء ہوا، مذاق ہوا۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ بشر الذین کفروا بعذاب علیم، کافرین کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ تو یہ استہزاء ہے ان کے ساتھ، تحکم ہے۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ، یعنی یہ مستثنیٰ ہے، مگر وہ لوگ یا مشرکین جن سے تمہارا معاہدہ ہے، پھر انہوں نے تم سے کسی چیز کے اندر کمی نہیں کی، یعنی معاہدے پر برقرار رہے، بنو دمرہ اور بنو مدلج جو دوسرا فریق،
وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تم ان کی طرف ان کا عہد پورا کرو ان کی مدت تک، خاص میعاد تک. ان اللہ یحب المتقین، اللہ احتیاط رکھنے والوں سے محبت کرتے ہیں کہ جب وہ معاہدے پر قائم اور برقرار ہے تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو بطریق اولا معاہدے پر قائم اور برقرار رہنا چاہیے، لہذا تم نقض عہد کر کے ان پر حملہ مت کرنا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یہ پہلے فریق کے بارے میں، کن؟ صلح حدیبیہ والے، جنہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر کے نقض عہد کیا، عہد کو توڑا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب اشہر حرم گزر جائے تو تم قتل کرو مشرکین کو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھو، ان کی طاق میں بیٹھو. فَإِن تَابُوا، یہ اسلام کے ظاہری اعمال ہے. تابو، اگر توبہ کر لے، توبہ کا تعلق تو دل سے ہے لیکن اس کا اظہار نماز سے ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے سے ہوگا. تو کہا اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کریں تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو، اب ان سے تعرض مت کرو. ان اللہ غفور الرحیم، پچھلے زمانے میں جو انہوں نے کیا اللہ معاف کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، بخشنے والے ہیں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے، آپ سے حفاظت پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام کو سن کر کے اس سے متاثر ہو کر کے ایمان کے اندر داخل ہو جائے. بھئی کوئی غیر مسلم ہمارے پاس آتا ہے اعتراض لے کر کے اور وہ کہتا ہے کہ یہ اعتراضات ہے آپ حل کر دیجئے، تو حق بنتا ہے کہ ہم اگر جانتے ہیں تو ان اعتراض کا حل کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ ان اعتراض کے حل کرنے کے بعد وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے. ثم ابلغه مأمنہ، پھر اس کے بعد اس کو اس کے امن کی جگہ میں پہنچا دیجئے. یہ اس وجہ سے کہ ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں، یعنی اسلام کی دعوت کو نہیں جانتے، اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے، اسلام کو نہیں جانتے. اس وجہ سے ان کو ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو سنیں اور ان اعتراضات کو دور کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان اللہ.